المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک روز تاروں والی شب تھی، حضور میرے پاس تشریف فرما ہے، تو جب میں نے آسمان پر تاروں کو دیکھا تو حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی نیکیاں ان تاروں کے برابر ہے؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں عائشہ، عمر کی نیکیاں ان تاروں کے برابر ہے۔ لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کے دل میں خیال تھا کہ شاید میرے والد ابو بکر کا حضور نام لیں گے، آپ کے کان مبارک اپنے والد کا نام سننا چاہتے تھے، لیکن جب حضور نے یہ فرمایا کہ عمر کی نیکی ان تاروں کے برابر ہے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خاموش ہو گئی۔ تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ تم خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سوچا تھا کہ شاید آپ میرے والد ابو بکر کا نام لیں گے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا عائشہ سنو، عمر کی نیکیاں عمر بار کی ایک طرف ہیں اور تمہارے والد ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف ہے۔ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف ہیں اور تمہارے والد ابو بکر کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ایک شب کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان ہے۔ آج وہ کتنے بدبخت لوگ ہیں جو آپ کی شان میں زبان درازیاں کرتے ہیں، جو آپ کے بارے میں گھومتے ہیں۔ وہ کتنے کائنات کے خبیث لوگ ہیں، کائنات کے کتنے بدبخت لوگ ہیں جو آپ کی شان میں زبان درازیاں کرتے ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کاش کہ میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ کون فرما رہے ہیں؟ وہ عمر فرما رہے ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نے اشارہ فرمایا کہ عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے۔ وہ عمر فرما رہے ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نے اشارہ فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ کون فرما رہے ہیں؟ وہ عمر فرما رہے ہیں کہ جو مراد مصطفیٰ ہیں، جن کے بارے میں حضور نے اشارہ فرمایا کہ لوگوں جب کسی جنتی شخص کا تم ذکر کرتے ہو تو میرے عمر کا بھی ذکر کیا کرو۔ وہ عمر فرما رہے ہیں کہ کاش کہ میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔